یہ جو برائی ہے نا، یاد رکھو، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ فحاشی کے سے بچنے کا طریقہ ہے کہ علماء کے بزرگوں کے بیانات سنا کرو، بدنظری سے بچنے کے لیے خانقاہ میں جا کے سر جھکا کے بیٹھا کرو، اللہ اللہ کیا کرو. یہ ضروری ہے بے شک، لیکن یہ اصل علاج نہیں ہے. بھوک کا اصل علاج کیا ہے؟ روٹی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، چوری کرنے کا دل چاہ رہا ہے، ادھر پراٹھا اس کا انڈا یہاں سے کھینچنے کا. جب بھوک لگتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. افطار پہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، آج تو بہت ٹف روزہ تھا کراچی میں، اتنی پیاس لگ رہی تھی. افطار پہ بیٹھے بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ مؤذن صاحب پہ غصہ آنے لگتا ہے، بھائی اذان دے یار. ہوتا ہے نا؟ کیسا دل چاہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ، دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو نظر. اب کوئی کہے یہ لالچی لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان پہ، یہ ٹھرکی ہیں معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. بھائی یہ تو نیچر ہے بھائی، بھوک لگ رہی ہے تو یہ رزق ہمارے لیے ہے. اللہ نے ایک ٹائم بتا دیا، اس سے پہلے نہیں کھانا. اب آپ کہہ رہے ہو کہ چونکہ اس کو بہت دل چاہ رہا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ علماء کے بیان سنیں کہ پکوڑے کھانا اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے. یہی ہوگا نا بھائی؟ یہ نہیں ہوگا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اس سے فائدہ جب ہوگا جب وقتی طور پر چھڑوایا جا رہا ہو، بتایا جا رہا ہو بھائی چند گھنٹے کی بات ہے، سورج جیسی غروب ہوگا سارے پکوڑے سموسے آپ کے لیے ہیں، پھر انسان صبر کر لیتا ہے. تو اس سے زیادہ انسان مرد کی اٹریکشن عورت کی طرف، اس سے زیادہ. تبھی پکوڑوں پہ قاتلانہ لڑائیاں نہیں ہوتی. عورت کے پیچھے تو لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، عشق معاشقے میں کھمبوں سے لٹک کے مر جاتے ہیں. آپ اگر ہسپتالوں میں جاؤ نا، بھوک سے خودکشی کرنے والوں کا ریشو اور ناکام عشق میں خودکشی کرنے والوں کا ریشو، ناکام عشق کے ریشو 99% ہوگا اور بھوک سے مرنے والے 1% ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بھائی اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کا حل صرف بیانات سننا، تبلیغ میں وقت لگانا نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے. اس کا اصل حل یہ کہ حلال انتظام کرو بھائی. ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، بھائی اسے بولے گا یار پیسوں سے خرید کے کھا لے. وہ کہہ رہے پیسے نہیں ہے تو پیسے کما لے. تو بالکل یہی ہے بھائی. مرد کی عورت کی طرف رغبت ہے، عورت کی مرد کی طرف رغبت ہے، تو اس رغبت کو ختم نہیں کرو. نہ کیا جا سکتا ہے، کوئی حل نہیں ہے. حلال طریقے سے پوری کر لو، صحیح ہو جائے گا، سیٹنگ پہ آ جائے گا. پھر بھی نہیں آ رہا تو پھر اس میں فالٹ ہے، پھر اس کو آپ لے جاؤ کسی لیبارٹری میں، بھائی اس کو تو سیٹنگ ہی آؤٹ ہوئی. پھر ٹھرکی بھی بولو اس کو، پھر اس کو جو ہے نا ہوس کا مریض بھی بولو، پھر کچھ بھی گالیاں دو اس کو. نکاح کیا ہی نہیں ہے ایک آدمی نے، آپ اس کو جو ہے نا وہ نکاح سے روک رہے ہو اور نکاح کو پروموٹ کر نہیں رہے معاشرے میں. باپ اپنے بیٹے کو شادی کرنے نہیں دیتا ہے، پھر آگے مفتی صاحب سے شکایتیں لگا رہا ہے کہ یہ غلط کام کرتا ہے. کرنا پھر بھی حرام ہے. ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ میں آپ کو سند دے رہا ہوں کہ نکاح نہیں ہو رہا تو غلط کام کر سکتے ہیں، اس پہ تو اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن نکاح کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے، جلدی نکاح کریں. اس میں اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. زیادہ خرچے مرچوں کی ٹینشن مت لو. جو اللہ پیدا ہوتے ہی تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے نا، جب بیوی گھر میں آئے گا تو 2-4 پراٹھے کا انتظام کر دے گا اس کے لیے. لوگ کہتے ہیں صرف کھانے ہی تھوڑی ہوتا ہے، اور بھی خرچے ہیں. اللہ کو بھی پتہ ہے اور بھی خرچے ہیں، وہ کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو جنہوں نے نکاح کیا دیکھو وہ اچھی زندگی گزارنے، اور جو ہمیں اپنے دوستوں احباب میں جو کما رہے تھے اب تک ویسے کے ویسے ہی آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو ہی نہیں سکے. اس کوشش میں ہی لگے میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں پھر شادی کریں گے. تو ان سے کہتے تم نہیں کرو گے، اور 4 سال رہ گئے بڑھاپے کے. اب ویسے بھی خام خامے کسی عورت کو بیوہ بنانے کے لیے شادی کرنا اسلام میں ویسے بھی اچھا کام نہیں ہے، تو چھوڑ دو، اب ایسی زندگی گزار لو. تو نکاح کی عمر کم عمری میں نکاح ہوتا ہے، اس میں جذبات ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے. وہ آیا تھا نا میڈیا پہ 18 سالہ لڑکے نے 18 سال لڑکی سے شادی کی. دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی یار، ان میں کیسی ٹوٹ کے محبت ہوگی بھائی، ہے نا. اور ویسے آپ دیکھو انٹرنیٹ پہ جنہوں نے فیس بک پہ تصویریں ڈالی بھی ہوتی ہیں کالے کولے لگا کے، اکثر میں تو نکاح پڑھاتا ہوں، اکثر دولہا کالا کولا میں نہا کے آتا ہے، بال پورے تھک کالے کیے ہوئے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بیگم کے سامنے ڈیٹول سے سر مت دھونا، ایسا صابن استعمال کرو. ایک بیبی شیمپو آتا ہے وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اس سے نہیں. میں نے کہا لائف بوائے سے سر نہیں دھونا، بھاگ جائے گی پہلی رات. اور وہ کون سا کم عمر ہوتی ہے، وہ پورا ڈسٹمپر کے ڈبے لگا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، پورے ڈب 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 جو ہے نا ڈسٹمپر کے ڈبے، پورے میک اپ والے تو لاکھوں روپے لے کے اس کو انسان یعنی بناتے ہیں کہ لگے دیکھنے میں. تو وہ بھی یہی ہے کہ وہ بس اب کب تک بھائی وہ ڈسٹمپر اور وہ سارے استری کی بھی ہوتی ہے اپنے اوپر. تو کم عمری میں شادی کرو. میرا مقصد کسی بڑی عمر کے لوگوں کا مذاق اڑانا نہیں ہے. اس عمر میں انسان باپ اچھا لگتا ہے، ماں اچھی لگتی ہے. کسی نے کیا کہا ہے کہ جتنی بوڑھی ہو جائے ماں اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے. تو جو ماں بننے کا رشتہ تھا، اب آپ کی ایج اتنی ہو گئی، اب آپ کے 8-10 بچے پوتے نواسے ہونے چاہیے تھے جو آپ کی سلوٹوں کو دیکھ کے خوش ہوتے کہ ہماری ماں بزرگ ہو رہی ہے. اس عمر میں اتنی لیٹ آپ شادی کر کے، اور پھر خواتین یہ بھی کہتی ہیں ہمیں رشتہ نہیں ملتا. تو بھائی وہ نہیں ملتا، وہ ایک حقیقت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی. جب نکاح کی عمر تھی اس وقت تو آپ کو ڈاکٹر بننا تھا، آپ کو MBA کرنا تھا اور یہ کرنا تھا، کر لیا نا تو آپ کو کمپنی میں جاب اچھی ملے گی.
बीवी की जॉब आपको अब ज़रा मुश्किल से मिलेगी। हकीकत है, मर्द का भी ऐसा ही है। तो एक हद है भाई, उसके बाद लोगों को दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, और होनी भी चाहिए। तो निकाह को प्रोमोट करो, जल्दी निकाह करो। आज एक आदमी आया मेरे ख़ानदान में, कोई बंदा मुझे निकाह नहीं करने दे रहा। मैंने कहा जो ख़ानदान से पूछ के करता है वो नहीं करता निकाह। आजकल ख़ानदान वाले निकाह करने नहीं देते। तो मैंने कहा अब्बा को समझाओ, मान जाएं ठीक है, नहीं माने करके बता दो, और अब्बा को ये दलील दिया करो, अब्बा आपके अब्बा अगर आपको शादी से रोकते तो आप मेरे अब्बा बनते हैं? अगर आपके अब्बा आपके साथ वही सलूक करते जो आप मेरे साथ कर रहे हैं तो आप मेरे अब्बा बनते। तो लिहाजा आप भी मुझे किसी और का अब्बा बनने दें, ठीक है ना? आप भी मुझे किसी और का अब्बा बनने दें। ये दलील नहीं समझ में आई तो फिर कर लें आप शादी, और आप उनको कुछ वक्त के बाद बताएं आप अब्बा थे, मैं चाहता था आपको दादा के ओहदे तक पहुंचा दूं। भाई 17 ग्रेड का ऑफिसर एक दिन 18 ग्रेड का बनता है कि नहीं बनता? फिर 19वें ग्रेड। तो अब्बा मैंने आपका स्केल बढ़ा दिया है, आप अब्बा थे जिनका 17वां ग्रेड होता है, मैंने आपको अब क्या बना दिया? दादा। और अपने बच्चे की भी जल्दी शादी करूंगा ताकि बहुत जल्द 19वें ग्रेड पे आप पहुंच जाएं, परदादा बन जाएं। तो जवानी में दादा बनो यार। महल्ले का दादा होता था पहले, अब तो दादा इतने बूढ़े हो गए हैं, इतने बुढ़ापे में दादा बनते हैं जो कि वो दादा की वो अपनी खुशियां ही नहीं देखना नसीब होती। अल्लाह हम सबको निकाह को प्रोमोट करने की तौफीक अता फरमाए।